بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وزد لن پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. بعد از حمد و صلات واجب ستازی حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنا اور اپنے حبیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملا کرتی. آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو فقط 2 فرض پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد اٹھ کر چلے جاتے ہیں. یہ نعمت ان کو نصیب نہیں ہوتی. تو اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اے رونق بزم خدا کی قسم، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا، میں آیا نہیں ہوں لایا گیا. انسان کی اپنی طاقت سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. دعا گو رہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آپ کے صدقے مجھے دین حق پر قائم رہنے اور پھر ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.
جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ پتہ چلا کہ انسان کی جو تخلیق ہے، جو اس کی تخلیق کا مقصد ہے، وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہونا نہیں بلکہ عبادت کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا قرآن پر ایمان تو ہے کہ جو قرآن کہتا ہے وہ حق ہے، وہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ہم پر عمل کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ انسان کو، جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، پتہ چل گیا کہ ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کہتے کسے، عبادت نام کس چیز کا ہے، تو علماء عبادت کی تعریف اور خصوصاً اہل لغہ اس کی تعریف فرماتے ہیں العبادت ہی کل عمل یرضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ، عبادت ہر وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، یعنی کہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی پسند، جو اللہ کو پسند ہے ایسے کام کرو گے تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اب اللہ کی پسند کیا ہے؟ ہمارا اللہ سے ڈائریکٹ رشتہ نہیں، کسی چیز کو جاننے کے 5 سورسز ہیں، یا بندہ دیکھ کر جانتا ہے، یا سن کر، یا چکھ کر، یا سونگھ کر، یا ہاتھ لگا کر۔ ہم ان 5 چیزوں سے اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے، ہمارا ڈائریکٹ رشتہ نہیں اللہ کے ساتھ۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کیونکہ مثالیں بات کو ذرا اچھی طرح سے واضح کر دیتی ہیں۔ آپ نے کسی ڈاکٹر کو دعوت دینی ہے گھر پر کھانے کی، آپ کو بڑا اچھا لگا وہ ڈاکٹر، آپ نے اس کو دعوت دینی ہے، لیکن آپ کا اس کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ نہیں، ڈائریکٹ کنیکشن نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی مرضی کا کھانا بنائیں، مگر آپ کا اس کے ساتھ رابطہ نہیں، نہ آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، نہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے اس کا کوئی قریبی اگر میرا جاننے والا ہو تو میں اس سے پوچھ لوں۔ اب اس کا بیٹا تھا، آپ اس کو جانتے تھے، آپ نے کہا بھی آپ کی والد محترم کو کیا پسند ہے، میں نے ان کی دعوت رکھی ہے لیکن مجھے پتا نہیں کہ وہ کھانے میں پسند کیا کرتے ہیں۔ اس نے بتایا بھی وہ تو عاشق رسول ہیں، کدو شریف کھانا پسند کرتے ہیں، آپ کو پکا دیں، وہ آ کر کھائیں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ، جب وہ آئے انہوں نے کھایا، خوش ہو گئے، آپ کو ان کی پسند کا پتہ چلا، آپ نے وہ کام کیا، وہ راضی ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ اب اس ڈاکٹر کی پسند بتائی کس نے؟ اس مہمان کی پسند بتائی کس نے؟ اس مہمان کی پسند اس نے بتائی جو اس کے قریب ہے۔ مہمان کی پسند وہ بتاتا ہے جو مہمان کے قریب ہے، اور رحمان کی پسند وہ بتاتا ہے جو رحمان کے قریب ہے، اور جو رحمان کے قریب ہے وہی ہمارا حبیب ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم سب کا اچھا نصیب ہے، وہی رب کا نبی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ عبادت کیا ہے، اللہ راضی کن کاموں سے ہوگا، تو پہلا درجہ کیا بتایا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر حضور اس کے رسول کی یعنی کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب نماز، زکوٰۃ، صدقات، حج، خیرات کا درجہ، پہلا ایمان، پھر تعظیم و توقیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر عبادت، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر حج، پھر خیرات۔ پتہ چلا کہ حضور کی تعظیم و توقیر جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے بھئی قرآن میں تو یہ آیا کہ حضور کی تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، محبت کا تو ذکر نہیں آیا کہ حضور سے محبت بھی کرنی ہے۔ آپ اس کو کہیں گے تعظیم توقیر اسی کی جاتی ہے جس سے محبت ہو، اور پلٹ کر سوال کریں بھئی آپ دیکھیں آج کل یہ واضح ثبوت ہے کہ بہت ساری کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر بعض اساتذہ کا بچے احترام تو کرتے ہیں، تعظیم تو کرتے ہیں، مگر دلی طور پر محبت نہیں کرتے۔ اس کے لیے بھی اللہ نے کام فرما دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا 5ویں سپارے کے اندر
یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ آمنو ماضی کا صیغہ ہے، وہ کام جو ہو چکا، آمنو امر کا صیغہ ہے، ایسا کام جو زمانے مستقبل میں حکم دیا جائے اس کو امر کہتے ہیں۔ اب ایک صیغہ اللہ نے لگایا آمنو، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، آمنو ایمان لے آؤ۔ اب حضور علیہ السلام نے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اب کس چیز پر ایمان لانا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آبا و اجداد، اپنے والدین، اپنی اولاد، دنیا جہان کے ہر شخص سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت رکھا۔ ایمان کو پختہ کرنے کی جو چیز ہے وہ محبت رسول، محمد کی محبت ایمان کی شرط اول ہے، کریسی تو ہو خامی تو سب کچھ نامکمل۔ حضور علیہ السلام کی محبت پہلا درجہ ہے، جب یہ محبت نہیں ہوگی تو پھر سب کچھ نامکمل ہوگا، کامل کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اہل سنت نے حضور علیہ السلام سے محبت کیسے کی؟ آئیے میں آپ کو امام اہل سنت کا ایک شعر سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہے یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، پھر نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ اب محبت کا عالم دیکھیے کہ یہ نعت لکھ رہے تھے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ بڑی اچھے شعر لکھتے ہیں، ہمارا وزیر جو نام پارا ہے اس کی شان میں کچھ لکھیں، آپ کو مال دے گا، آپ کو معلومات دے گا، آپ کا مدرسہ اچھے سے چلے گا۔ آپ فرمایا سنو لکھتا۔ کیا لکھا امام نے؟ کہتے ہیں کروں مدح اہل دولت رضا، اہل دولت کی تعریف کروں، اے رضا اہل دولت کی تعریف کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے رسول کا، میرا دین پا رہا ہے نا۔ جو حضور کے ہو جاتے ہیں پھر ان کا قلم اگر اٹھتا ہے تو مدح مصطفیٰ میں، اور پھر اس میں کوئی انسان کی بڑائی نہیں ہوتی، وہ تو حضور کی تعریف کر کے اپنا نام اچھوں میں لکھوا لیتا ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، جس نے قرآن بھیجا تو خود حضور کی تعریف کرنے والا ہے، تو جس سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں نہ تنہا است جامی نہ خانش، نہ تنہا است جامی نہ خانش کہ خدائے ما ثنا خانے محمد۔ خالی جامی تنہا نہیں حضور کی تعریف کرنے والا، میرا تو خدا بھی حضور کی تعریف کرنے والا۔ اور یہ حضرات ایسا کہہ کر کیوں گئے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ حضور کی شان میں اس کا ایک فرمایا ہوا لفظ ساری دنیا کروڑوں لفظ حضور کی شان میں لکھے، اس ایک لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ حضرات کیوں فرما کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرماتے میرے اللہ نے مجھ سے فرمایا یا محمد من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنۃ نصیب۔ کیا میرے اللہ نے مجھ سے فرمایا اے میرے محبوب من ذکر، کوئی میرا ذکر کرے، ولم یذکرک اگر ساتھ تیرا نہ کرے، فلیس لہ فی الجنۃ نصیب، میں نے اس کے حصہ میں جنت کا ایک ذرہ بھی نہیں رکھا، ایک ذرہ بھی اس کے لیے جنت کا نہیں ہے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ امام سیوطی نے اس کو نقل کیا، حضور فرماتے ہیں میرا اللہ مجھ سے فرماتا ہے یا محمد کل احد یطلب رضائی
وانا اطلب رضاک فی الدارین. کیا اے میرا محبوب، اے میرے محبوب، کل احد یطلب رضائی، دنیا جہان کا ہر شخص میری رضا چاہتا ہے. وانا، اور میں اطلب چاہتا ہوں رضاک، تیری رضا فی الدارین، دونوں عالم. اسی کی پھر عکاسی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کیا کہ ہر شخص میری رضا چاہتا ہے. کیا طلب چاہتا ہے؟ کیا رضائی، میری رضا. وانا، اور میں کیا چاہتا ہوں؟ اطلب رضاک، اے محبوب تیری رضا چاہتا ہوں. فی الدارین، دونوں جہانوں. اور قرآن کی آیت بھی اس پر شاہد ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. میں بس انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. میرا پیغام جو اپنے اور آپ کے لیے لایا تھا اس کو یاد رکھیے گا تاکہ مجھے بیان کرنے کو کچھ فائدہ بھی حاصل ہو. کہ سب سے پہلے اللہ رسول پر ایمان لانا ہے، اس کے بعد پہلا درجہ حضور کی محبت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کب ایمان والوں سے محبت کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب اعلان کر دو اگر یہ اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں تو پھر تیری پیروی کریں، پھر تیرے پیچھے چلیں. پھر اللہ فقط راضی نہیں ہوگا، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ، اللہ پھر محبت کرے گا. تو حضور علیہ السلام کی دعا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو حضور علیہ السلام کی محبت کا مرکز بنائے. ان الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.